تھینک یو. اس میں گزارش ہے، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں احسن اقبال صاحب، آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے رفیق کے ساتھ ہو از منسٹر انٹیریئر، اور ان سے کوارڈینیشن کر کے آپ سی ایم کے پی کے سے کوارڈینیٹ کر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اگر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں یہ ریز کریں گے تو تھوڑی بے بسی سی محسوس ہوگی. تو پلیز اس کو آپ اپنے کیبنٹ میں اٹھائیں اور وہاں کریں. جی احسن اقبال صاحب، ہم بریک لے رہے ہیں. احسن صاحب تقریر نہیں، میں 5 منٹ دوں گا ایک اہم مسئلے کے اوپر. جی جناب اسپیکر، بہت شکریہ. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس حوالے سے میری اپنی ذات بھی پلیز کریں. گورنمنٹ کا دیکھیں، گورنمنٹ کا کوئی ویو ہے تو وی ہیو ٹو یو ول گیٹ یور ٹائم. نہیں ایسا نہ کریں. جی آپ بول لیں، جلدی بولیں پلیز. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ واقعہ اگر ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا تو شاید اس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں، لیکن ایک تسلسل ہے. آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، آپ نے دیکھا جڑاں والا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا سرگودا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا، اچھرے میں اسی قسم کے واقعے سے ہم بچ نکلے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں خود اپنی ذاتی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک نئی زندگی دی جب ایک ایسے جنونی نے میری زندگی لینے کی کوشش کی، اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے. میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمیں اس ایوان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسی تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اسٹریٹ جسٹس، موب لنچنگ کے ذریعے ہم دین کے نام کو استعمال کر کے آئین، قانون، ریاست کے تمام بنیادی اصولوں کو پیروں تلے رونتے ہیں. اور جناب اسپیکر دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کافر کی لاش ہے اس کی بھی حرمت کا احترام کیا جائے، ہم نہ صرف یہ کہ موب لنچنگ سے لوگوں کو مارتے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کو آگ لگا کر اس کو تماشا دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کسی غزوے پہ یا کسی مشن پہ جا رہے تھے تو کوئی ایسے 2 لوگ تھے کہ جو دشمن تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر ان 2 لوگوں کو پاؤ تو انہیں جلا دینا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات کو واپس لیتا ہوں، انہیں قتل کر دینا، چونکہ جلانے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، صرف خدا کی ذات کسی کو جلا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو زندہ مار کے ان کی لاشوں کو جلا کر کس قسم کا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ تاکید ہے. پوائنٹ آ گیا احسن اقبال صاحب، ابھی یہ کھولیں جی، مائک کھولیں. ہم کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمارے ملک کے اندر ہمیں جلا دے گی. اس وقت دیکھیے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ 1 ارب مسلمان ہیں، 1 کروڑ کی آبادی ہے اسرائیل کی، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھے اور ہم بے بس ہیں. کیوں؟ کہ آج دنیا میں ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم صحت میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم سائنس میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں ہم عمل کے اندر سب سے پیچھے ہیں. ہم سب
परचम खड़े उठा के खड़े हो जाते हैं Point of order पे तौहीन इतना नहीं। रसालत का। नहीं, हम किसी लेकिन और को एक मिनट ऐसे इकबाल बस साहब, खत्म ये- कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पे भी सोचा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है? तो हमने जो दीन को एक इस्तेमाल किया है वेंडलिज्म करने के लिए मुआशरे में, मैं समझता हूं कि उलमा कराम का फर्ज है कि वो उसका नोटिस लें और ख़ास तौर पे इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाक़यात के मुहर्रकात का जायज़ा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे कि हम किस तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी शुक्रिया। के तौर पे शुक्रिया। रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें सड़कों के ऊपर। शुक्रिया जब शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें गुजारिश है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफीक के साथ हु इज मिनिस्टर इंटीरियर, और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप सीएम केपीके से कोऑर्डिनेट करके इश्यूज को हाईलाइट करें। अगर कैबिनेट का हिस्सा होते हुए यहाँ ये रेज करेंगे तो थोड़ी बेबसी सी महसूस होगी, तो प्लीज़ इसको आप अपने कैबिनेट में उठाएं और वहाँ करें।